السلام علیکم دوستوں، میں ایک نئی ریسیپی لے کے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے یہاں پر گوشت جو ہے میٹ لیا ہے آدھا کلو، اور 2 عدد آلو ہیں، 2 عدد ٹماٹر ہیں، اور 2 سے 3 پیاز لیے ہیں میں نے درمیانے، 3 سے 4 5 ہری مرچیں ہیں، ادرک لہسن ہے، دہی ہے، اور جو ہے اب میں سب سے پہلے میں نے آئل ڈالا ہے اور میں یہ پریشر کوکر میں پکاؤں گی، اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ جو ہے نا وہ شامل کیا ہے، مطلب 1 دار چینی کا ٹکڑا، اور تھوڑا سا زیرہ اور کالی مرچیں 7 سے 8 ٹکڑے۔ اب میں نے اس کے اندر پیاز ڈالا ہے، اس کو اچھی طرح فرائی کروں گی، اور اس کا کلر چینج ہونے تک نہ میں اس کو فرائی کروں گی اچھی طرح، کیونکہ اس سے نا آلو گوشت کا ذائقہ بہت اچھا بنے گا۔ اچھی طرح آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے، اور تقریباً دیکھیں یہ تھوڑا سا میں نے براؤن کر لیا ہے اس کو، اور اب اس کے اندر جو ہے میں گوشت کو شامل کر دوں گی، اور اس کو بھی اچھی طرح میں جو ہوں بھون لوں گی، تاکہ گوشت میں جو ایک اسمیل سی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس طرح آلو گوشت بنائیں آپ، بہت مزے کا بنے گا۔ اس کو اچھی طرح آپ نے بھون لینا ہے، جب اس کا کلر چینج ہو جائے تو پھر ہم جو ہے اس کے اندر اور چیزیں شامل کریں گے۔ اچھی طرح اس کا جب کلر چینج ہو گیا ہے، یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا، تو میں نے اس کے اندر جو ہے اب میں چیزیں شامل کروں گی۔ اس کے اندر میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دوں گی، اور اس کو اچھی طرح جو ہے میں پھر بھونوں گی اچھی طرح، کہ تاکہ نا اس سے اسمیل بالکل ہی ختم ہو جائے گوشت کی۔ اور پھر اس کے بعد میں اس کے اندر اور چیزیں شامل کروں گی۔ یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح اس کو بھون لیا ہے، اور اس کا کلر بھی آپ دیکھیں بالکل چینج ہو گیا۔ اب اس کے اندر میں نے 2 سے 3 عدد ٹماٹر شامل کر لیے ہیں، اور اس کو بھی ڈال کے میں اچھی طرح بھون لوں گی، تاکہ تھوڑے سے ٹماٹر نرم ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد میں اس کے اندر مسالے شامل کروں گی۔ یہ نمک شامل کیا ہے میں نے، ہاں حسب ذائقہ ہے، آپ جتنا ڈالنا چاہیں۔ میں نے 1 چمچ سے 1.5 چمچ شامل کیا ہے، اور اس کے بعد میں اس کے اندر اور بھی مسالے آہستہ آہستہ شامل کرتی جاؤں گی۔ یہ میں نے لال مرچیں ڈالی ہیں، ہلدی ڈالی ہے، اور اس کو اب میں جو ہوں ایسے اچھی طرح مکس کر لوں گی، تاکہ جو ہے وہ مسالے بالکل یکجان ہو جائیں۔ اور پھر اس کے اندر میں نے 102 گلاس جو ہے وہ پانی کے شامل کر لیے ہیں، اور اس کو اب میں نے ڈھکن لگا کے نا پریشر کوکر کو بند کر دوں گی تقریباً 10 منٹ کے لیے۔ یہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گوشت کتنی جلدی گل جاتا ہے، تو میرا تو 5 منٹ میں گل جائے گا۔ تو اس کے بعد میں نے اس کو کھول لیا ہے، اور اس کو اچھی طرح میں جو ہوں بھون لوں گی، بالکل پانی خشک کر لوں گی، اور اب یہ جو ٹماٹر ہیں یہ بالکل بھی نظر نہیں آئیں گے پھر اس وقت۔ اور اس میں تھوڑا سا آئل تو پہلے بھی ڈالا ہوا تھا، اگر آپ اس میں کٹی ہوئی مرچیں میں نے شامل کی ہیں دیکھیں بھونتے وقت، اور ساتھ میں نے سوکھا دھنیا نہیں ڈالا تھا وہ ڈالا ہے، اور گرم مسالہ تھوڑا سا وہ شامل کیا ہے۔ اس کو اچھی طرح اب آپ نے بھون لینا ہے، اور پھر اس میں ہری مرچیں کاٹ کے میں نے بیچ میں چیرا لگا کے اور ڈال دی ہیں، بیچ میں کٹ لگا کے ڈال دی ہیں، اور اس کو اچھی طرح بھون لیں۔ جب یہ بھن جائے تو پھر اس میں ٹماٹر شامل کر دیجیے گا، یہ لیں، پھر ٹماٹر شامل کر کے اس کو اچھی طرح بھوننا ہے کہ آلوؤں کا رنگ تھوڑا سا چینج ہو جائے، اور اس کو اچھی طرح بھونیں۔ اور جب یہ بھون گیا ہے تو میں نے اس کے اندر آنچ ہلکی کر دی ہے، اور دہی ڈال دی ہے، دہی ڈال کے پھر اب میں اس کو مکس کر لوں گی اچھی طرح۔ ٹماٹر اور جو دہی ہے نا اس دونوں کی وجہ سے آلو گوشت کا ذائقہ زیادہ اچھا آتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں شامل کریں تو زیادہ اچھا جو ہے نا گریوی بھی بنے گی۔ اور پھر میں نے اس کو اچھی طرح بھون کے پانی ڈال دیا اس میں تقریباً 2 گلاس، اور پریشر کوکر لگا دیا دوبارہ کہ آلو گل جائیں 1-2 منٹ کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی مطلب آلو پک جائیں تو وہ پھر آپ ڈھکن بھی لگا کے رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں میرا آلو گوشت تیار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں۔